نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ طالب حسین صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، ایڈوکیٹ طالب حسین صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، تو مجھے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے 3 سال سعودی عرب میں گزارنے کا موقع ملا۔ میں پاکستان آرمی کی طرف سے وہاں ڈیپوٹیشن پہ تھا، تو 3 سال وہاں گزارنے کا موقع ملا۔ تو سعودیوں سے ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی، سعودی علماء کی بالخصوص، اور وہ میں آج کی محفل کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی گفتگو نہیں کرتے علماء جب تک حضور پہ درود نہ بھیج لیں۔ کسی بھی مجلس کے اندر وہ بات کریں گے تو پہلے کہیں گے کہ صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو میں نے زندگی بھر جہاں جس ادارے میں بھی گیا، جس محفل میں گیا، میں نے کہا یار ایک کام کرو، سارے مل کے یہ آیت پڑھا کرو اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو، نہیں کہ کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑا جمع غفیر ہے، سب لوگ درود ابراہیمی کم سے کم 1 دفعہ اور باقی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے کہ وہ مجلس بے برکت اور بے رونقی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ اور وہی رنگ اسی مجلس کا لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ تو اس لیے اسے بھی ہمیں اپنا وتیرہ بنانا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں ہوں اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ درود بھیجا کریں۔ سامعین محترم، چونکہ وقت گزر چکا ہے جو وقت طے ہوا تھا، تو میں 5 سے 7 منٹ میکسیمم 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس سے بھی مختصر رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ ایک بہت سنگ میل ہے، عباسی تاریخ کے اندر آج کا دن ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتاب میں کیا کیا ہے ہم نے، اور اس کے اندر کیا اور آگے کدھر جانا ہے، اس والے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ میں اپنی اسپیچ لکھ کے لے کے آیا ہوں، وہ سارے پوائنٹ چھوڑ دوں گا، میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ اس میں اگر کوئی مجھ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ میں ڈسکس کر لوں گا، لیکن چند ایک باتیں ہیں کہ جن پہ بار صورت بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑے سینئر وکلاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طالب صاحب خود ایک بہت بڑے سینئر وکیل ہیں، اس کے بعد ذوالفقار صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور اسلام آباد بار کے جو ہے وہ ممبر بھی ہیں، صدر بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس وسیم صاحب ہیں، تو سینئر وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بورڈ کا کنسپٹ میں نے امام ابو حنیفہ سے لیا۔ فقہ میں 4 امام ہیں، چاروں نے بڑا زبردست کام کیا۔ حضرت امام شافعی نے کام کیا، امام مالک نے کام کیا، امام احمد بن حنبل نے کام کیا۔ جو امام اعظم کو جو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تنہا کام نہیں کیا، انہوں نے ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر دیا تھا، اس بورڈ نے یہ ساری کی ساری فقہ مدون کی، جس میں امام محمد تھے، امام ظفر تھے اور قاضی ابو یوسف تھے۔ یہ ٹاپ کلاس امام ہیں چاروں کے چاروں، ان میں سے ہر ایک کلاس کا امام ہے۔ امام محمد کو کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوگو گریٹس جو ہے، یہ انٹرنیشنل لا کے ماہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ ہوگو گریٹس جو ہے ہی واز دی فرسٹ ایکسپرٹ آف انٹرنیشنل لا۔ لیکن ماجد الخدوری ایک ایکسپرٹ ہے، جو ماجد الخدوری ایک یہودی ہے، وہ عراق کا رہنے والا ہے۔ اس نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہوگو گریٹس از ناٹ the first expert of international law۔ پہلا جو انٹرنیشنل لا کا ایکسپرٹ ہے وہ محمد الشعبانی ہے، جس نے کتاب السیر لکھی ہے سب سے پہلے۔ تو انٹرنیشنل لا کی پہلی کتاب لکھنے والا محمد حسن الشعبانی امام تھا، جو حضرت امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا۔ اور قاضی ابو یوسف تو چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں عباسی دور کے اندر، ہارون رشید مامون رشید کے دور میں وہ چیف جسٹس تھے عباسی خلافت کے۔ اسی طرح امام ظفر۔ تو بورڈ کا کنسپٹ انہوں نے دیا، انہوں نے اس بورڈ نے یہ فقہ حنفی مدون کی، جس کی بنیاد پہ یہ 500 سے 600 سال تک خلافت عباسیہ کے دوران میں، اور پھر خلافت عثمانیہ جو ترکی کے اندر تھی، ان دونوں کا اسٹیٹ لا تھا۔ فقہ حنفی اسٹیٹ لا تھا ان دونوں ریاستوں کا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لیگلی بہت ساؤنڈ جو ہے
وہ جورسٹ تھے اور ان کی جو فقہ تھی وہ اسٹرانگ تھی. تو وہاں سے ہم نے بورڈ کا کنسپٹ لیا. اس سے پہلے جتنے شجرے ہیں وہ سارے کے سارے انفرادی کوششیں تھیں. ابھی ارشد عباسی صاحب نے تذکرہ کیا ان کے خاندان کے، ان کے آباء و اجداد نے یہ پہلے شجرے مدون کیے. جسٹس محمد اکرم صاحب نے، جسٹس محمد ایوب صاحب نے، آگے چل کے جو ہے نا وہ میر اکبر صاحب نے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کیپٹن اشرف صاحب نے. یہ سارے ہمارا دیر کوڈ کا چیپٹر ہے. اور یہ اعزاز جاتا ہے کہ جی جو شجرے کی اور تاریخ عباسیہ کی بنیاد رکھنے والے ہمارا جو یہ دیر کوڈ کا چیپٹر ہے ان نے کمال کا کام کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں. اور پھر ہم پاکستان میں شمالی پاکستان کے جتنے عباسی ہیں ان کا تو مرکزی سارا دیر کوڈ ہے، اس لیے کہ بابا چند خان اور رتن خان، بابا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جن کا ٹائٹل جو ہے وہ چند خان تھا، اور بابا عبد الرحمان جن کا ٹائٹل جو ہے وہ رتن خان تھا، دونوں کے مزارات جو ہے وہ چمن کوٹ کے اندر ہے. تو دیر کوٹ ویسے بھی ہمارا مرکز بنتا ہے. اس طرح ہدایت اللہ خان المعروف جاگو خان ان کا مزار جو ہے وہ سالیہ کے اندر ہے، ڈیر سکندر کے اندر، وہ بھی جو ہے دیر کوٹ سے تعلق رکھتے تھے. تو میں سب سے پہلے تو بورڈ کے تمام ممبرس کو اور تمام عہدیداران کو خراج تعظیم پیش کرتا ہوں کہ وہ ان 3 سال کے عرصے میں، ایک لمبا عرصہ ہے 3 سال کے اندر، مسلسل جدوجہد کی. اپنے اپنے چیپٹر میں انہوں نے زبردست کام کیا. سب کا نام نہیں لے سکتا تو کسی وقت نہیں ہے. اور ریاض الرحمان ساگر صاحب کو جو ہے بالخصوص خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باوجود ان کی عدالت کے، ان کی بیماری کے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے یہ کتاب مکمل کی. میں کچھ لمحات کا چشمِ دید گواہ بھی ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کم از کم بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مشکل وقت بھی آئے کہ مجھے لگا کہ ریاض الرحمان صاحب کی جو صحت ہے اجازت نہیں دے رہی، تو پتہ نہیں یہ پروجیکٹ مکمل بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اور اس ساری ریسرچ کے دوران وہ اس کتاب کے اندر ساری تفصیلات ہیں، اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا. پورے پاکستان کے کسی کوئی علاقہ نہیں ہے جس میں وہ نہیں ہے. اور یہ بیماری بھی جس میں جو اس وقت تکلیف میں ہے، یہ بیماری بھی ان کو بلوچستان میں ایک جگہ گئے، وہاں سینڈ فلائی جو ایک مکھی ہوتی ہے جس کو سینڈ فلائی کہتے ہیں، وہ ان کو جو ہے کاٹ گئی اور اس کا زہر اتنا پھیلا کہ 3 سال سے اس سے متاثر ہیں. ابھی ان کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جس میں خون ان کا تبدیل کیا گیا ہے، اتنی زہریلی وہ مکھی سے جس سے یہ متاثر ہوا ہے. اور کبھی کبھی تو مجھے اپنے آپ سے جو ہے نا وہ شرمندگی کی بھی ہوتی تھی، کیونکہ میں بائی نیچر آبسیسڈ آدمی ہوں، اور جو ٹاسک دیا جاتا ہے یا میرے سامنے ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں. تو بس اوقات شرمندگی یہ ہوتی تھی کہ میں ان کو فون کرتا تھا کہ جی راج ساگر صاحب وہ فلانے چیپٹر کا کیا بنا، فلانا جو 4 صفحے ہیں اس کے اندر یہ غلطی تھی، ٹھیک کروا دی. تو وہ آگے سے کرا رہے ہوتے تھے، تکلیف کی حالت میں ہوتے تھے، بیماری بخار کی حالت میں ہوتے تھے. رات کو دن کو جس وقت میں کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے اتنی ڈگری بخار ہے، آج میں ابھی جا کے جو نا ٹیکے لگوا کے آیا ہوں، آج میرا بلڈ ٹرانسفیوژن اور میں اوپر سے یہ لگا ہوا ہوں. تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ یار میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں. کبھی ایسے لمحات بھی آئے. تو انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. ابھی کتاب جب آپ پڑھیں گے پریکٹیکلی دنیا ساری کے اندر یہ اصول ہے، جتنی اچھی کتاب بھی آکسفورڈ سے بھی چھپوا لیں 5 to 10% اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں. اٹ از ایکسیپٹیبل کہ 5 to 10% کوئی املا کی غلطی رہ جاتی ہے، کاموں کی غلطی رہ جاتی ہے، پنکچویشن کی غلطیاں رہ جاتی ہیں، کوئی جو ہے نا حروف کی بناوٹ کی غلطیاں رہ جاتی ہیں. یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. اس کتاب میں بھی مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ پہلا مسودہ جب میں نے پڑھا تو ریاض الرحمان صاحب چونکہ بیمار تھے تو میں نے ان کو کہا یہ کمپوزر کو بھیجیں. تو کمپوزر نے جب وہ غلطیاں لگا کے باقی بھیجیں تو جتنی میں نے غلطیاں وہ آئیڈینٹیفائی کری وہ بھی نہیں لگا سکا تھا. پھر مجھے تھوڑا ریاض الرحمان صاحب صاحب کے ساتھ میں کہہ رہا نا جی اس لیے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، غصہ کیا کہ جی میں لکھ کے بھیجتا ہوں، 62 سال میری عمر ہو گئی، آنکھیں میری جواب دے رہی ہیں، آپ جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کروا رہے. تو پھر وہ بڑے کہتے ہیں سر ناراض نہ ہوں، ابھی میں ٹھیک کروا دیتا ہوں. پھر دوسرا سیکنڈ پرنٹ آیا اور سیکنڈ پرنٹ کو بھی پھر ہم نے سارا پڑھا دوبارہ، پھر غلطیاں ٹھیک کروائی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آخری مرحلہ جو آخری 3 مہینے تھے اس کے اندر ساگر صاحب بہت زیادہ بیمار تھے، اس کے اندر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں. لیکن جن پوائنٹس پہ میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس فکرہ رسم میں خاص اس کتاب کے اندر خاص باتیں کیا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ تمام سابقہ شجرے جو ہے ریاض الرحمان ساگر صاحب نے پچھلے شجروں کو ریجیکٹ نہیں کیا. یہ خوبی ہے ان میں. محبت حسین اوان جو ہے جس کی کتاب میں ایک اوان کی کتاب آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ ان اوانوں نے اس کے متعلق کیا لکھا ہوگا اس کے متعلق میں الگ بات کرتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد جنہوں نے پیچھے کام کیا اس کو مسترد نہیں کیا، اس کو لے کے آگے چلے. پچھلی لیگیسی ہمارے لیے
हमारे फखर हैं जस्टिस मोहम्मद अकरम साहब, और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अयूब साहब, उसके बाद मीर अकबर खान साहब, उसके बाद जो है कैप्टन जो है अशरफ साहब, उन्होंने बुनियादी काम किया और उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने बिल्ड ऑन किया। तो इन्होंने इसको आगे चलाया, 1.5 इंच की लग मस्जिद नहीं बनाई बल्कि उस शजरे को आगे लेके चले। और अगले वाले जितने मुहक्किकीन हैं उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है, यही है कि अगर शजरे का काम करना चाहते हैं तो पिछले वालों से रहनुमाई लें। तहकीक जो है एक मुस्तकिल अमल है, इसमें कभी रुकावट नहीं आती, लेकिन हिस्ट्री का उसूल ये है कि पिछला काम आप देख के फिर आगे चलते हैं। आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना सकते, आप उस लेगेसी को लेके आगे चलते हैं। तो इन्होंने ये काम किया। सेकेंड, तो जितनी किताबें इसमें वो लिटरेचर के तारीख में लिखी गई हैं, कुर्सी लाए हैं, रियाजुर रहमान साहब के पास इतना मवाद शजरा के हवाले से है कि मैं बेट लगाता हूँ कि पूरी किसी कौम, पूरी पाकिस्तान की किसी कौम के पास इतना रिकॉर्ड नहीं। और असल मुसद्दे मौजूद है। अभी मैं बताने लगा हूँ 2-4 आपको कि जो नए इस किताब के अंदर जो चीज़ें ऐड हुई हैं जो पहले कभी नहीं थी। मसलन किसी शजरा नवीस के पास ओरिजिनल मुसद्दे मैनोस्क्रिप्ट नहीं है शेर शाह सूरी के दौर में। शेर शाह सूरी के दौर में ये तलवार के मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनके शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि यार ये कहता है मैं कुरैशी हूँ, कोई कहता है मैं अब्बासी हूँ, कोई कहता है मैं सैयद हूँ, कोई मैं। तो शेर शाह सूरी ने कहा यार इनकी तहकीक करो कि ये अरब का दावा कर रहे हैं तो ये हैं या नहीं है। उसने एक बोर्ड कंस्टिट्यूट कर दिया और उस बोर्ड ने तहकीक करने के बाद उन लोगों को कैटेगराइज किया कि वाकई ही कुरैश है या नहीं है, ये सैयद है या नहीं है, या अब्बासी है या नहीं है, या अवान है या नहीं है। वो किसने वो कहाँ रखा हुआ था, ये असल मुसद्दे उठा के जो रियाजुर रहमान साहब खरीद के लेके आ गए सिंध के अंदर से। वो हिंदी ज़बान के अंदर थे, वो फारसी ज़बान के अंदर थे। अच्छा, एक और मुहक्किक जिनका नाम जो है इससे पहले आपको किसी शजरे में नहीं मिलेगा, वो है सैयद अली हसन बुखारी और मियाँ फ़कीर मोहम्मद। दोनों कश्मीर के मुहक्किकीन हैं, 17वीं और 18वीं सदी के असल माखज़ उनके पास पड़े हुए हैं और इनकी इस किताब के अंदर अक्सर हवाले उनके मिलेंगे। सिर्फ इनको वो मोहम्मद हसन सवाल जो अवान साहब है उन्होंने कहा जी मिरातुस सलातीन तो किताब ही नहीं, वो भी अरशद साहब ने प्रोड्यूस कर दी है, मेरे घर में पड़ी हुई है। उसने कहा जी मिरातुस सलातीन के हवाले से जस्टिस अकरम साहब ने एक तारीख लिख दी जिस किताब का मसौदा ही मौजूद नहीं है। तो अरशद साहब ने कहा वो मेरे घर में पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तो ये है उस शख्स की तहकीक की बुनियाद देखे हुए सारे शजरे भी मुस्तरद कर दिए, कहा कि जो शजरे तो मिरातुस सलातीन तो पीछे रह गई है भाई। यहाँ तो जो है ना वो शेर शाह सूरी का दौर का वो सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया है। उसके बाद सैयद अली बुखारी का आ गया है, मियाँ फ़कीर मोहम्मद साहब का आ गया है, अब्दुल्ला अबरू, और उसके बाद जो है जुमा खान लाशारी सिंध से, इनके शजरे उठा के जो है और रियाजुर रहमान सागर लेके आ रहे हैं। अब जवाब दो कि कैसे जवाब देते हो तुम। इसके बाद तीसरा काम किया जो इस शजरे के अंदर जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, हर बोर्ड के सब बोर्ड बनाए गए, तमाम इलाकों के रीजनल बोर्ड बनाए गए और उनकी ये जिम्मेदारी डाली गई कि अपने इलाके की जिम्मेदारी खुद लें, अपने शजरे की छानबीन करें। अभी 22 गांव हैं, जैसे कि अली वालों ने कहा 22 गांव का शजरा ही नहीं था, इसलिए कि जैसा अकरम साहब और ये सारे जितने हमारे शजरा नवीस थे इनका ताल्लुक कश्मीर से था। और हमें पता है कि मीर अकबर साहब या कैप्टन अशरफ साहब ने इस दौर के अंदर भी आके बड़ी मुश्किल से ट्रैवलिंग पैसा ही नहीं था, तो कैसे इन सारे इलाकों को कवर करते। इसलिए हज़ारा सारा निगलेक्टेड था। कश्मीर का काम उन्होंने किया, मरी या किया, लेकिन हज़ारा तक वो नहीं पहुंच सके, इसलिए हज़ारा के बाजू के शजरे जो है मुदवन हो सके। तो रियाजुर रहमान सागर साहब ने उन सारे इन चैप्टर, हम जितने चैप्टर्स हैं अलग अलग चैप्टर बनाए गए। अली का चैप्टर है, फराड़ी का चैप्टर है, बाकी जो है ये कुकमुक का है, बाकी सारे हज़ारे के और कश्मीर के चैप्टर बनाए गए सारे। उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी गई कि भाई सिर्फ खाली पिछले शजरे नहीं, पिछले शजरों में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और महकमा माल पाकिस्तान के अंदर 1872 और कश्मीर के अंदर 1986 बिगरमी, इन दोनों का रिकॉर्ड के अंदर अगर आपका ढूंढ लिखा हुआ है तो हम मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि पूरी किताब के अंदर अभी कोई